بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل رزق روزی کے مسائل کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور احباب بہت پریشان ہیں، کچھ ملکی حالات خراب ہونے کی وجہ سے، کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ہم چونکہ مسلمان ہیں اور رزق اللہ پاک کی طرف سے ہے، اللہ پاک رزق ہر کسی کو اللہ پاک ہی رزق عطا کرتے ہیں، تو اس حوالہ سے آج میں سورہ الم نشرہ کا ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں، جس سے اللہ پاک غائب سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ باقی بات بندے کے ایمان اور یقین پہ ہے۔ اگر یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو کیا جائے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اور اس وظیفے کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا، اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے، چاہے تو آپ کو اگر مناسب لگے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، یا اپنے طور پر کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے اس پیغام کو، اس وظیفے کو اپنے دوسرے دوستوں تک پہنچانا ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں اور ان مشکل حالات میں غائبی طور پر اللہ پاک کی طرف سے تمام احباب کی مدد بھی ہوتی رہے۔ تو وظیفہ کچھ ایسے ہے کہ آپ نے 3 دفعہ درود شریف، درود ابراہیمی، آپ یہ بات اب غور سے سنیں کہ درود ابراہیمی 3 مرتبہ اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ الم نشرہ، 11 مرتبہ سورہ الم نشرہ، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو آگے کرنا ہے، اس پہ دم کرنا ہے، اور یہ الفاظ کہنے ہیں۔ یہ الفاظ آپ غور سے سنیں، یہ الفاظ آپ نے کہنے ہیں کہ یا اللہ بحق محمد و آل محمد میرے ہاتھ کو کھول دے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ کلمات کہنے ہیں، یا اللہ بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کو کھول دے۔ تو یہ 1 دفعہ ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے، اس وظیفے کو دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اکٹھا ہی کر لیں، لیکن طریقہ کار یہی ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ 1 دفعہ ایسے، پھر دوبارہ سے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے، پھر 11 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھ کے، اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے، پھر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو آگے رکھ کے آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ بحق محمد و آل محمد میرے ہاتھ کو کھول دے۔ تو یہ 3 دفعہ بھی آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا مختلف نمازوں کے بعد بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، کہ مطلب صبح کیا، پھر فجر کو کیا، پھر ظہر کو کیا، اور پھر عصر کو کیا، یا مطلب مختلف کوئی بھی نمازیں آپ طے کر سکتے ہیں 3 مرتبہ، اور آپ ایک ہی نماز کے بعد 3 دفعہ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک بھی پھیلانا ہے، اس بات کو دوستوں کو بتانا بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر چکیں گے تو چند ہی دنوں کے بعد آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے، جہاں سے مثلا آپ نے پیسے لینے ہیں وہ ڈوبے پڑے ہیں، کوئی دے نہیں رہا آپ کو پیسے، تو وہ پیسے آپ کو اچانک سے مل گئے، یا کسی دوست نے آپ کی ہیلپ کر دی، یا آپ کو کوئی ایسا کام مل گیا جس میں آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو انکم ہو رہی ہے، تو یہ سب کچھ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جتنے بھی پیسے ملیں
آپ نے اس کا 5% صدقہ کرنا ہے، غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے ارد گرد، آپ کو جہاں بھی یہ محسوس ہو کہ یہ لوگ حقدار ہیں، تو آپ کو جتنے بھی پیسے ملیں آپ نے ان کا 5% جو ہے وہ صدقہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں آپ کے محلے میں مسجد بن رہی ہے، آپ مسجد میں دے سکتے ہیں، کوئی غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ ایسے نہیں کرنا کہ آپ جمع کرتے رہیں، جی میں جمع کرتا رہوں زیادہ ہو جائیں گے میں پھر دوں گا، نہیں، آپ کو جتنے مل رہے ہیں آپ اس میں سے جتنے بھی آپ کے بنتے ہیں، وہ مطلب 50 روپے بنے، 100 روپیہ، 200، 500، جتنا بھی بنتا ہے 5% کے حساب سے، وہ آپ نے فوری طور پر جو ہے وہ ادا کر دینا ہے مستحق لوگوں کو۔ تو اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، اور اس وظیفے کو جتنا پھیلائیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی ہی برکت پیدا فرمائے گا، کیونکہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے آپ جیسے بھی ہو سکے اس کو آپ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کی صحت میں بے شمار برکتیں پیدا فرمائے، اور میرے لیے دعا فرمائیے گا کہ اللہ پاک مجھے صحت دے، میرے رزق میں خیر و برکت پیدا فرمائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور معلوماتی اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔